السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم و مکرم ڈاکٹر حافظ یحییٰ نورپوری صاحب نے ایک کلپ بنایا ہے جس کے تھم نیل پر انہوں نے حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب کی تصویر لگائی ہے اور کلپ کا عنوان یہ رکھا ہے ختم نبوت کے ڈاکو۔ تو آج ہی مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، تو آج میں نے پھر ان کی ساری تقریر سنی۔ اچھا، اگر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں، ان کی ہر آواز کا جواب دیا جائے گا۔ ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی کا۔ اگر آپ نے یہ قصہ چھیڑ دیا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے بھی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جو انہوں نے کہا ہے ختم نبوت کے ڈاکو، اس کا جواب 2 حرفوں میں دیا جا سکتا ہے جو میں آخر پہ دوں گا، مگر میں تمہیدی طور پر کچھ باتیں کروں گا۔ بزرگوں نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک گاؤں میں ایک مراسی رہتا تھا۔ مراسی سارا دن گلیوں میں پھرتا رہتا، آواگاؤں، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو۔ ایک دن نمبردار نے کہا کہ تو ہر وقت پھرتا رہتا ہے آواگاؤں، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، کبھی اس سے بیٹھ کر بات کر، کبھی اس سے بیٹھ کر، تو وقت نکال کے نماز پڑھ لیا کر، نماز تو پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو مراسی کہنے لگا نمبردار جی، میں نماز کس طرح پڑھاں، میں نماز کس طرح پڑھ سکتا ہوں؟ قرآن مجید میں تو آیا ہے کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، آپ بتائیں میں کیسے نماز پڑھوں؟ قرآن مجید کہہ رہا نماز دے نیڑے نہ لگو۔ نمبردار نے کہا وہ کیسے؟ کہتا آپ نے نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نمبردار نے کہا اللہ کے بندے اگلا حصہ بھی تو پڑھ، وَأَنْتُمْ سُکارىٰ۔ تو مراسی کہنے لگا نمبردار جی، سارے قرآن مجید پر کس نے عمل کیا ہے؟ میں پہلے حصے پر عمل کر لیتا ہوں، آپ دوسرے حصے پر عمل کر لیں۔ میں یہ حقائق اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت قبلہ حافظ صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ دیکھیں، اعتراض ہو سکتا ہے، تنقید کا حق بھی ہر ایک کو ہے، مگر یہ جو طریقہ کہ بات آگے سے بھی کاٹ دینی پیچھے سے بھی کاٹ دینی، 25 منٹ کی بات میں سے 25 سیکنڈ نکال لینے، یہ مناسب نہیں۔ حافظ صاحب ایسے ہی کر رہے ہیں کہ 20 سیکنڈ 40 سیکنڈ 45 سیکنڈ کا کلپ کاٹ کے لگا دیتے ہیں اور پھر اس پہ اپنی 45 منٹ کی گفتگو کرتے ہیں۔ 45 منٹ کی گفتگو آپ تب کر سکتے ہیں اگر آپ پورا کلپ شیئر کریں، پھر ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ میں نے گزارش کی تھی اگر آپ ان کا پورا کلپ یا کلپ کا اتنا حصہ شیئر کر دیں جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اور جہاں تک بات ختم ہو رہی ہے۔ اب جو انہوں نے ختم نبوت کا ڈاکو یہ کیا اور بڑا شور کر رہے ہیں، اصل میں بات یہ ہے، آپ سنیں کہ 2007 کی بات ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ 2007 میں پہلا خطبہ حضرت مولانا نے دیا، یعنی یہ ایک سلسلہ وار خطبات تھے جو 9 خطبات تھے، 25 سیکنڈ 9 خطبات میں نکالے، 9 خطبات تھے۔ پہلا خطبہ حضرت مولانا نے دیا 13 اپریل 2007 کو اور آخری خطبہ دیا 8 جون 2007 کو۔ یہ 9 خطبات حضرت مولانا نے دیے۔ یہ 9 خطبات کیا تھے؟ یہ درود شریف کی وضاحت تھی، ایک ایک لفظ اللہم اس پہ خطبہ، صلی اللہ، یعنی درود شریف پورے پہ خطبہ دیا۔ انہوں نے جو کلپ کاٹا ہے وہ ایسے ہے کہ مولانا اتنے ہی بات ساتھ ملا دیتے ہیں نا، مولانا کہہ رہے ہیں کہ قادیانی اعتراض کرتے ہیں، قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ ختم نبوت سے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانے سے رسول اللہ پر اٹیک ہو رہا ہے۔ یہ تو رسول اللہ کی توہین ہے، یہ تو رسول اللہ کی امت کی توہین ہے کہ پہلے انبیاء کی
یا رسل، پہلے انبیاء اور رسل جو تھے ان کی اولادیں بھی نبی ہوتی تھی یا رسول ہوتی تھی. ان کی آگے جو سلسلہ چلتا تھا کہ بنی اسرائیل میں سینکڑوں نبی آئے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی امت میں نبوت ختم ہو جانا رسول اللہ کی توہین ہے. یہ بات پہلا حصہ کاٹ دیا کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ قادیانی یہ اعتراض کر رہے ہیں. یہ بات بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں مولانا کہ گو کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. توجہ سے سننا آپ نے، اور میں کہوں گا کہ یہ بات صرف مولانا نے نہیں کہی، یہ تھم یہ بات کر کے گئے. مولانا فرما رہے ہیں کہ قادیانیوں ایسے نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کمیشنڈ آفیسر کوئی نہیں آئے گا اب، مگر جو اعزازات، جو تمغے، جو ڈگریاں، جو تاج انبیاء اور رسل کو ملا کرتے تھے وہ رسول اللہ کی امت کو ملیں گے. کمیشنڈ آفیسر نہیں آئے گا، وہ فائل بند ہو گئی ہے، مگر وہی کمالات، وہی مراتب، وہی عزت، وہ شان و شوکت اس امت کی ہوگی. پہلے انبیاء میں سے اکثر لسٹ لیں ان کی، اکثر یعنی 99% انبیاء اور رسل کے صرف نام ہی ہیں، ان کی تعلیمات کا ایک ورق بھی ہمارے پاس نہیں ہے. جو ان کو ماننے والے ہیں ان کے پاس ان کی اتنی موٹی کتاب بھی نہیں ہے جس کے 20 صفحے بن جائیں. آئیے رسول اللہ کی امت کی طرف. آپ کی امت میں ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، یہ ان بزرگوں کے صحابہ کے بعد کی بات کر رہا ہوں، یعنی ائمہ اربعہ، ان کی امت مسلمہ ہر لمحے 24 گھنٹے 8 پیر کروڑوں لوگ ان کے محتاج ہیں، کروڑوں لوگ ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں. دوسرے انبیاء کی فائلیں بند ہیں، وہ اپنے وقت کے اگلے ہی ادھر دنیا سے گئے، فائل بند ہو گئی ہے. یہ 1200 سال 1300 سال سے کروڑوں لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا. اللہ نے کو پتا تھا کہ اس امت میں ابن تیمیہ ہوں گے، ادھر نبی کا ایک ورق بھی باقی نہیں ہے، ادھر ابن تیمیہ، ابن قیم، شیخ البانی، شیخ تھانوی، احمد رضا خان بریلوی، ان کی سینکڑوں کتابیں، ہزاروں ادارے ہیں جو بنا کر گئے ہیں، جو کام کر رہے ہیں. دوسرے جو بات ہے کہ انبیاء اور رسل ایسے ہوئے ہیں جو اپنے گلی میں بھی اسلامی قانون نافذ نہیں کر سکے، ایک مرلے میں بھی اللہ کی حکومت قائم نہیں کر سکے، ایک مرلے پہ بھی اسلامی نظام نافذ نہیں کر سکے، جبکہ رسول اللہ کی امت کی طرف آئیے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جب اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تو اس وقت آپ کی حکومت 22,886 مربع میل پر تھی. یہ کمالات ہیں، یہ مراتب ہیں، یہ عزتیں ہیں جو رسول اللہ کی امت کو ملی. ٹھیک ہے ان پر نبی ہونے کا تمغہ نہیں لگا، مگر کمالات، مراتب، عزتیں انبیاء اور رسول سے بڑھ کر ملی ہیں. حضرت معاویہ کی حکومت کی میں بات نہیں کروں گا. بعض لوگ جو حضرت علی سے اناد رکھتے ہیں وہ بڑا بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہیں کہ 66 لاکھ مربع میل پر تھی. میں اس حکومت کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ اس حکومت پر رسول اللہ کا ٹھپا لگا ہوا ہے ملک عزوز کا. آپ نے ان فتوحات کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا، فال کو دور پھینک دیا ملک عزوز کا ٹھپا لگا کر کہ لے جاؤ مجھ سے، مجھے نہیں یہ فتوحات چاہیے. تو اس کے بعد وہ مولانا بیان کر رہے ہیں کہ اس امت کو سب سے بڑا جو تاج ملا اس امت کے ائمہ کو، سب سے بڑی چابی دے دی اللہ نے. اللہ نے کہا کہ پہلے انبیاء جو رسل تھے، لوگ مسئلہ پوچھتے تھے، وحی کا انتظار کیا کرتے تھے. میں یہ چابی دے دینے لگا ہوں ان کو لائبریری کی. ان سے مسئلہ پوچھے جائے گا، یہ قرآن دیکھیں گے، یہ حدیث دیکھیں گے. اگر دونوں میں بات نہیں ملی کہ ہوائی جہاز میں نماز کیسے پڑھنی ہے، تو پھر اللہ کی قسم جو فتویٰ دیں گے اس امت مسلمہ کے علماء، میری سمجھ لو ان پر مہر لگی ہے. نبی یہی کام پہلے نبی کیا کرتے تھے، پہلے رسول کیا کرتے تھے.
ان کو اوپر سے ٹھپا لگوانا پڑتے تھا. اللہ نے کہا میں نے رسول اللہ کی امت کے علماء کو مہر دے دی کہ اجتہاد کرو, مسئلہ غور کرو, بیان کرو, میری طرف سے مہر لگا دو, میں اجر دوں گا آپ لوگوں. آگے جو ہے کہ جو مولانا کہہ رہے ہیں قیامت کے دن پتا چلے گا, وہ اس لیے پتا چلے گا کہ یہاں کہہ دیا کہ اللہ نے کہ جو میں انبیاء کو ڈگریاں دیتا تھا, تمغے دیتا, اعزاز ساری امت مسلم, ہاں قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ ملیں گے. بخاری شریف کی ایک حدیث آپ سنیے جس کا نمبر ہے 3339. انبیاء اور رسل کے مراتب پر یہ امت فائز ہے, کمیشنڈ آفیسر نہیں ہے, حکومت کی طرف سے نہیں ہے, مگر رتبے وہی ہیں, علم وہی ہے, طاقت وہی ہے, حکومتیں وہی ہیں. تو بخاری شریف میں سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ قیامت کے دن جب انبیاء پیش ہوں گے اور رسل پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم لوگوں نے اپنی امتوں کو میرا پیغام پہنچا دیا؟ تو انبیاء اور رسل کہیں گے ہاں اللہ ہم نے آپ کی دعوت پہنچا دی تھی. جب اللہ ان امتوں سے, ان بدبختوں سے مخاطب ہوگا کہ ہاں یہ بات جو کہہ رہا ہے نبی اور رسول ٹھیک ہے, وہ مکر جائیں. رسول اللہ نے نوح علیہ السلام کی مثال دی کہ پہلا مقدمہ, کیونکہ پہلے جو رسول ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام, پہلے نبی ہوتے رہے رسول نہیں ہوئے, پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام. تو حضرت نوح علیہ السلام کا جب مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا وہ ایسے ہی کہیں گے یا اللہ میں نے دعوت پہنچا دی اور یہ میری امت ہے. جب اللہ امت سے مخاطب ہوگا تو وہ صاف مکر جائیں کہ اس نے کوئی ہمیں آپ کی دعوت نہیں پہنچائی, ہمارے پاس کبھی کوئی نبی رسول نہیں آیا. تو پھر اللہ پوچھے گا نوح اب کیا کرنا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کو کہیں گے میری گواہی رسول اللہ دیں گے اور آپ کی امت دیں گے. ہم پھر انبیاء کی گواہی دیں گے, رسول اللہ کے امتی انبیاء کی گواہی دیں گے. دوسرے لفظوں میں رسول اللہ کی امت انبیاء کی ضمانت کرائے گی, ان کو رہائی دلائے گی. یہ مرتبے ہیں. یہ جو خوبی تھی اتنے عمدہ طریقے سے انہوں نے وضاحت کی, آپ نے اس کو عیب بتا. قبلہ آپ صاحب ایک بات اور پوچھنی ہے. آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق گو ہیں اور آپ کے چینل کا نام اسلام میڈیا ہے. یہ جو 9 خطبات مولانا نے دیے اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بھی حوالے دے رہے ہیں, شیخ ابن قیم کے بھی دے رہے ہیں, یعنی درود شریف کی وضاحت ہو رہی. ان 9 خطبات میں 8 گھنٹے کی سپیچ میں کوئی ایسی بات مولانا نے اچھی نہیں کی جس پر آپ انہیں تعریف کر سکیں, ستائش کر سکیں. دوبارہ ذرا دیکھیے, کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ آپ کو دشمنی اتنی اندھا نہ کر دے کہ آپ کو مخالف کے عیب بھی جو ہے, جو خوبیاں وہ بھی عیب لگے. گل سادی در چشم ادو خار, سادی ہے تو گلاب کا پھول, دشمن کی آنکھ ٹیڑھی ہے وہ اس کو کانٹا سمجھ رہی ہے. ایک دوسری بات ہے, کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. تو آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگی. اب میں فہد بھائی سے انشاءاللہ تعالی گزارش کروں گا, عمران شاہ صاحب سے, کہ یہ جو 9 خطبات ہیں نا یہ آب حیات لوگوں کو پلائے, جس میں درود شریف کے ایک ایک کلمے کی وضاحت ہے. اور دوسری قبلہ صاحب, آپ نے ان خطبات میں کوئی ایسا سین سامنے نہیں آ رہا کہ جب رسول اللہ کا نام آتا ہے تو عربی کے شعر پڑھ کے, فارسی کے شعر پڑھ کے, اردو کے شعر پڑھ کے, پنجابی کے شعر پڑھ کے کس طرح وہ بچوں کی طرح روتے ہیں. کوئی ایسا سین بھی تو شیئر کریں نا. ہم آپ کی انشاءاللہ تعریف کریں گے, جہاں آپ اچھی بات کریں گے میں آپ کی تعریف کروں گا. سرے 10 نقد آپ کی تعریف کرتا ہوں کہ یوٹیوب اور فیس بک یہ جتنے اسکالرز ہیں ان میں سب سے بہتر میں آپ کو سمجھتا ہوں. آپ سب سے زیادہ ریڈنگ کرنے والے ہیں, سب سے اچھی گفتگو کرنے والے. تھوڑا سا انصاف کی گزارش ہے کہ آپ انصاف کریں. اب جو ہے باقی میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دوں گا. چلتے چلتے حافظ صاحب کی خدمت میں ایک پیار بڑا شعر. آپ پہلو میں جو بیٹھیں تو سنبھل کر بیٹھیں, دل بے تاب کو عادت ہے مچل جانے کی. اللہ ہمارا حامی و ناصر.